چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، کیسا ہے اجر سنا، ایک نیکی ایسی ملے اس کے جو برابر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے پروگرام میں جس کا نام ہے آئیں قرآن سیکھیں۔ جی ہاں، آئیں قرآن سیکھیں ہمارے پروگرام کا نام ہے، اور ہم اپنے اس پروگرام میں قرآن پاک کو درست طریقے سے پڑھنا بھی سیکھتے ہیں اور قرآن پاک کے حوالے سے بہت ساری انٹرسٹنگ انفارمیشن حاصل کرتے ہیں۔ لیکن اپنے پروگرام کی جانب بڑھنے سے پہلے آئیں ہم سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں۔ پیارے بچوں، ہمارے پیارے نبی، اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کتاب میں مجھ پر درود لکھا تو جب تک میرا نام اس میں لکھا رہے گا فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہیں گے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آگے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے آئیں پڑھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس سیگمنٹ میں سورہ قدر مکمل کر چکے تھے۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ بینہ کی ابتدا کریں گے۔ تو پیارے بچوں، پہلے میں آپ کو یہ آیت پڑھ کر سناتا ہوں اور اس کے بعد ہم یہ آیت پڑھنا سیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة۔ پیارے بچوں، کچھ امپورٹنٹ رولز ہیں جو اس آیت میں اپلائی کرنا ضروری ہیں، تو پہلے ہم وہ نوٹ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جی۔ پیارے بچوں، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میم ساکن ہے اور اس کے بعد یا آ رہا ہے۔ اگر کڈز مدنی چینل کے ناظرین آپ کو یاد ہو تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب بھی میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں پر اظہار شفوی ہوتا ہے، اور یہاں پر بھی میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ ایک حرف آ رہا ہے جو کہ یا ہے، تو یہاں پر بھی اظہار شفوی ہوگا۔ کیا ہوگا؟ اظہار شفوی۔ اور اظہار شفوی میں ہم غنہ نہیں کریں گے، غنہ نہیں کریں گے، نہیں کرتے ہیں، تو یہاں پر بھی ہم غنہ نہیں کریں گے۔ پھر اس کے بعد یہ دیکھ لیں کہ یہاں پر نون ساکن ہے اور اس کے بعد حمزہ آ رہا ہے۔ اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ جب بھی نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر اظہار ہوتا ہے، اور یہاں پر بھی نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ آ رہا ہے، تو یہاں پر بھی کیا ہوگا؟ اظہار۔ کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا، اور یہاں بھی ہم غنہ نہیں کریں گے، غنہ نہیں کریں گے، یعنی ناک میں آواز لے جا کر نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد پیارے بچوں، یہاں پر نون ساکن کے بعد فا آ رہا ہے۔ کڈز مدنی چینل کے ناظرین، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب بھی نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر اخفا ہوتا ہے، یعنی وہاں پر ہم غنہ کرتے ہیں، اور یہاں پر بھی حروف اخفا میں سے فا آ رہا ہے تو یہاں بھی نون ساکن میں غنہ ہوگا، ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ جی۔ پھر پیارے بچوں، یہ بھی نوٹ کر لیں کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے ہا، کیا لکھا ہوا ہے؟ اور یہاں لکھا ہوا ہے ہا، کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ دونوں حروف ایک جیسے ہیں لیکن ان دونوں میں فرق ہے۔ جب ہم ہا کی ادائیگی کریں گے تو اسے حلق کے نچلے حصے سے پڑھیں گے۔ کہاں سے پڑھیں گے؟ حلق کے نچلے حصے۔ اور جب ہم ہا کی ادائیگی کریں گے تو اسے حلق کے درمیانے حصے سے پڑھیں گے۔ کہاں سے پڑھیں گے؟ حلق کے درمیانے حصے۔ یعنی اسے پڑھیں گے ہا، اور اسے پڑھیں گے ہا، ہا،
हा। फ़र्क समझ में आया दोनों का? फिर इसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आखिर में गोल ता है और इसके बाद गोल दायरा वक्फ की अलामत है। और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, मैंने आपको बताया था कि जिस कलिमे पर आप वक्फ कर रहे हैं उसके आखिर में अगर गोल ता है तो वक्फ करते हुए उसे हा साकिन से बदल देते हैं। तो यहाँ पर भी जब हम वक्फ करेंगे तो गोल ता को हा से बदल देंगे। किससे बदलेंगे? हा साकिन से बदल देंगे। तो इसी के साथ ये कवायद मुकम्मल हुए। अब आइए हम इस आयत को मिलकर दोहराते हैं, ठीक है? लम यकुनिल लज़ीना कफ़रू, लम यकुनिल लज़ीना कफ़रू, लम यकुनिल लज़ीना कफ़रू लम यकुनिल लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि वल मुशरिकीन, 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 मिन अहलिल किताबि वल मुशरिकीन मिन अहलिल किताबि वल मुशरिकीन लम यकुनिल लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि वल मुशरिकीन लम यकुनिल लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि वल मुशरिकीन मुनफ़क्कीन हत्ता तअतियहुमुल बय्यिना, मुफक्कीन हत्ता तअतियहुमुल बय्यिना लम यकुनिल लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि वल मुशरिकीन मुनफ़क्कीन हत्ता, लम यकुनिल लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि वल मुशरिकीन मुफक्कीन हत्ता तअतियहुमुल बय्यिना। हत्ता तअतियहुमुल बय्यिना। किस किस को ये आयत समझ में आ गई? अब आप में से कौन मुझे ये आयत सुनाएगा? जी आप सुनाएं। लम यकुनिल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि वल मुशरिकीन मुफक्कीन हत्ता तअतियहुमुल बय्यिना। माशाअल्लाह, बहुत अच्छी कोशिश की आपने। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, इसी के साथ हमारा ये पहला सेगमेंट मुकम्मल हुआ। अब अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे ये तमाम प्रोग्राम्स हमारे स्क्रीन पर दिए हुए यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड होते हैं। आप वहाँ जाकर भी हमारे ये तमाम प्रोग्राम्स देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है ये है मदरसतुल मदीना। चलो सीखें कुरान, चलो सीखें कुरान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो सीखें कुरान, चलो सीखें कुरान। मदरसतुल मदीना सुबहानी मस्जिद सेक्टर 15C औरंगे टाउन कराची। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल यहाँ मेरी निज़ामत की ज़िम्मेदारी है। हमारे यहाँ की एक्टिविटी ये है कि सुबह बच्चे जब मदरसा आते हैं तो दुआए मदीना होती है। हफ्ते का जो 3 दिन है उसमें हम इस्लाम की बुनियादी बातें किताब बच्चों को पढ़ाते हैं। इसमें मुख्तलिफ मतलब मदनी क़ायदे वाले बच्चों के लिए अलग है। नाज़रा जो हमारे यहाँ बच्चे पढ़ते हैं उनका एक अलग निसाब है और हिफ्ज़ करते हैं उनका एक अलग निसाब है। मेरा नाम अहमद रज़ा तारी है और मैं यहाँ 2 साल से तालीम हासिल कर रहा हूँ और मैं अभी हिफ्ज़ के दर्जा नंबर 3 पे हूँ और माशाल्लाह से मेरा 16 पारा हिफ्ज़ हो चुका है। 12:30 बजे हमारे यहाँ वक्फ़ा ताम होता है। बच्चे सुन्नत के मुताबिक खाना खाते हैं। सुन्नत आदाब होती है हमारी। खाने के वफ़े में हम उनको आदाब सिखाते हैं, किस तरह खाना चाहिए। खाने के तरीके भी है, सीधा घुटना उठा के उल्टा घुटना बिछा के हम खाने की तरकीब दिलाते हैं। 3 उंगली से खाना खाना सुन्नत है, उसकी तरकीब दिलाते हैं। नमाज से पहले हम जब अज़ान हो जाती है मस्जिद में तो हम दर्स देते हैं। अब दर्स के अंदर जिस हफ्ते का रिसाला होता है वो देते हैं या फ़िज़ान सुन्नत हो, और अभी तो हम फ़िज़ान नमाज जो किताब है उससे हम दर्स देने की कोशिश करते हैं ताकि मदनी मुन्नों के दिल में और नमाज का जज्बा पैदा हो। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक की तालीम के साथ साथ हम एक मतलब नया सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को कुरान पाक की तालीम के साथ साथ दुनियावी पढ़ाई भी मतलब की जाए। अभी जो हमारे पास बच्चे पढ़ रहे हैं वो अब तक मतलब कहाँ तक पढ़ चुके हैं, जैसे किसी ने 2 क्लास पढ़ा हुआ है, किसी ने 3 क्लास पढ़ा हुआ है, तो इसका पूरा डेटा हमने सेव कर लिया है। वो इंशाअल्लाह मजलिस को पेश करेंगे। तो हमारी मजलिस भी कोशिश कर रही है कि ये मतलब सिलसिला हमारे मदरसे में शुरू हो कि बच्चे कुरान पाक की तालीम के साथ साथ दुनियावी पढ़ाई भी पढ़ें। मदनी मुन्नों को नाज़रा पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि जब वो हिफ्ज़ करने के लिए आते हैं
تو ناظرہ جب قرآن پاک درست پڑھنا آئے گا تو پھر آگے حفظ کر پائیں گے، ورنہ اگر جو ناظرہ نہیں پڑھ پائیں گے تو پھر اغلاط رہ جائے گی، تو پھر حفظ کرنے میں ان کو مشکلات کا سامنا ہوگا۔ اس طریقے سے ناظرہ درست کرتے ہیں، قواعد تجوید کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے کہ کس طریقے سے ہماری پیاری تحریک دعوت اسلامی بچوں کی تربیت کر رہی ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے بچوں کا ایڈمیشن دعوت اسلامی کے مدارس میں کرائیں، تاکہ ہمارے بچے بھی اچھی تعلیم، اچھی تربیت حاصل کر کے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں۔ اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے قرآن میں ذکر ہے۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ پیارے بچوں، آج ہم ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ سنیں گے جس میں دو پہاڑوں کا ذکر ہے۔ کس کا ذکر ہے؟ دو پہاڑوں کا۔ ان کا واقعہ کیا ہے، قصہ کیا ہے، ان کے نام کیا ہیں، یہ سب کچھ آج ہم جانیں گے، ٹھیک ہے؟ جی۔ تو شروع کریں؟ جی۔ کعبۃ اللہ شریف کے بالکل ہی قریب دو چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ہیں، ایک کا نام ہے صفا اور دوسری کا نام ہے مروہ، جہاں حج اور عمرہ کرنے والا شخص 7 چکر لگاتا ہے۔ کتنے چکر لگاتا ہے؟ 7 چکر لگاتا ہے۔ ہوا یوں تھا کہ حضرت بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک جگہ پر لٹا کر پانی کو تلاش کرنے کے لیے تشریف لے گئیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بہت ہی سخت پیاس لگی ہوئی تھی، لیکن پینے کے لیے پانی نہیں تھا، تو حضرت بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ دو پہاڑیوں کے درمیان دوڑ کر چکر لگا کر پانی تلاش کرنے لگیں۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی اس پیاری بندی کی یہ ادا بہت پسند آئی، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ ترجمہ کنز العرفان۔ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، تو جو اس گھر کا حج یا عمرہ کرے اس پر کچھ گناہ نہیں کہ ان دونوں کے چکر لگائے، اور جو کوئی اپنی طرف سے بلائی کرے تو بے شک اللہ نیکی کا بدلہ دینے والا خبردار ہے۔ تو صفا اور مروہ دو پہاڑیوں کے درمیان حضرت بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دوڑ کر چکر لگا کر پانی تلاش کیا، تو ایک نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ اور ایک نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ جو کہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، ان کے قدم مبارک لگنے کی وجہ سے اس جگہ کو یہ عزت اور عظمت نصیب ہوئی، اور ان کے قدم مبارک کی وجہ سے اس جگہ کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ وہ قیامت تک زیارت گاہ بن گئی اور حج اور عمرہ کرنے والوں کے لیے سعی اور طواف کا مقام بن گئی۔ تو پیارے بچوں، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جس جگہ کو اللہ تعالیٰ کے پیارے بندوں سے نسبت ہو جاتی ہے، کوئی خاص تعلق ہو جاتا ہے، وہ جگہ بھی بڑے عزت اور احترام والی ہوتی ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے پیاروں کا ادب اور احترام کریں اور ان سے نسبت رکھنے والی چیزوں کا بھی ادب اور احترام کریں۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا سیگمنٹ قرآن میں ذکر ہے۔ اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے 10 سوال۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آج بھی ہمارے پاس دو ٹیمز ہیں۔ میری رائٹ سائڈ پر ہیں ٹیم گرین اور میری لیفٹ سائڈ پر ہیں ٹیم بلو۔ دونوں ٹیمز کے درمیان کمپٹیشن ہوگا، لیکن اس سے پہلے کمپٹیشن کے رول سن لیتے ہیں۔ پیارے بچوں، اگر میں آپ سے کوئی سوال کروں گا اور آپ مجھے اس کا درست جواب دے دیتے ہیں تو آپ کو 10 پوائنٹس ملیں گے۔ کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے۔ لیکن اگر آپ کو اس کا درست جواب نہیں آ رہا تو آپ کے پاس ایک چانس ہوگا، آپ مجھ سے آپشنز لے سکتے ہیں۔ آپشن لینے کے بعد اگر آپ درست جواب دے دیں گے تو آپ کو 5 پوائنٹس ملیں گے۔ کتنے؟ 5 پوائنٹس ملیں گے۔ لیکن اگر آپشن لینے کے بعد بھی آپ جواب نہیں دے پائے تو 0 تو کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا، ٹھیک ہے؟ اب آئیے شروع کرتے ہیں مقابلہ۔ تو پہلا سوال ہے ٹیم گرین سے۔ ٹیم گرین، آپ بتائیں کہ سورہ آل عمران میں کتنی آیات ہیں؟ آپشن 180، 200، 205۔ 200 آیات ہیں۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ تو ٹیم گرین کو ملتے ہیں اس سوال میں 5 پوائنٹس۔ اب اگلا سوال ہے ٹیم بلو سے۔ ٹیم بلو، آپ بتائیں کہ کس صورت میں اللہ پاک کی خالص توحید کا ذکر ہے؟ آپشن آپشن: سورہ کافرون، سورہ اخلاص یا پھر سورہ فلق۔
سورہ اخلاص. سورہ اخلاص. آپ کا جواب بالکل درست ہے. تو اس سوال میں ٹیم بلو کو بھی ملتے ہیں 5 پوائنٹس. اب اگلا سوال ہے ٹیم گرین سے. ٹیم گرین آپ بتائیں کہ مشہور دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ دعا کس پارے میں ہے؟ آپشن پہلے پارے میں، دوسرے پارے میں، تیسرے پارے میں؟ دوسرے پارے میں. دوسرے پارے میں. آپ کا یہ بھی جواب بالکل درست ہے. تو اس سوال میں بھی ٹیم گرین کو ملتے ہیں 5 پوائنٹس. اب اگلا سوال ہے ٹیم بلو سے. ٹیم بلو آپ بتائیں کہ سورہ فاطر میں کتنے حروف ہیں؟ تھوڑا مشکل سوال ہے. سورہ فاطر میں کتنے حروف ہیں؟ آپشن 3128، 3129، 3130. 3130. 3130. آپ کا جواب بالکل درست ہے. تو ٹیم بلو کو بھی ملتے ہیں 5 پوائنٹس. دونوں ٹیمز برابر ہیں. اب اگلا سوال ٹیم گرین سے. کس پہاڑ پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا تھا؟ آپشن جبل احد، جبل ثور، جبل طور. جبل ثور. آپ کا جواب غلط ہے. درست جواب ہے جبل طور. تو اس سوال میں ٹیم گرین کو کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا. اب اگلا سوال ہے ٹیم بلو سے. ٹیم بلو آپ بتائیں کہ سورہ طور کس پارے میں ہے؟ سورہ طور 27ویں پارے میں. سورہ طور 27ویں پارے میں ہے. آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. تو اس سوال میں ٹیم بلو کو ملتے ہیں 10 پوائنٹس. اب اگلا سوال ہے ٹیم گرین سے. ٹیم گرین آپ بتائیں کہ سورہ قمر میں کتنے کلمے ہیں؟ آپشن 340، 341، 342. 342. آپ کا جواب بالکل درست ہے. تو اس سوال میں ٹیم گرین کو ملتے ہیں 5 پوائنٹس. اب اگلا سوال ہے ٹیم بلو سے. ٹیم بلو آپ بتائیں کہ سورہ عنکبوت کہاں نازل ہوئی؟ آپشن مدینہ منورہ میں، مکے میں، حبشہ میں. حبشہ میں. حبشہ میں. آپ کا جواب غلط ہے. سورہ عنکبوت مکے میں نازل ہوئی. اب اگلا سوال ہے ٹیم گرین سے. ٹیم گرین آپ بتائیں کہ سورہ کہف میں کتنے رکوع ہیں؟ 11. کنفرم کر لیں. 12. 12 رکوع ہیں. آپ کا جواب بالکل درست ہے. تو اس سوال میں ٹیم گرین کو ملتے ہیں 10 پوائنٹس. اب آخری سوال ہے ٹیم بلو سے. ٹیم بلو آپ بتائیں کہ سورہ ملک میں کتنے رکوع ہیں؟ 3. کنفرم کر لیں. 2. 2 رکوع ہیں. آپ کا جواب بالکل درست ہے. تو اس سوال میں ٹیم بلو کو ملتے ہیں 10 پوائنٹس. اب آئیے کاؤنٹ کر لیتے ہیں. تو ٹیم بلو کے ہیں 30 پوائنٹس اور ٹیم گرین کے ہیں 25 پوائنٹس. تو آج کی ہماری ونر ہے ٹیم بلو آج کی ہماری ونر ہے. اور دونوں ہی کو انعام ملیں گے. جیتنے والی ٹیم کو بھی انعام ملے گا اور نہ جیتنے والی ٹیم کو بھی انعام ملے گا. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت مکمل ہوا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید آیات اور مزید انفارمیشن کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب. چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن. کیسا ہے اجر سنا، ایک نیکی ایسی ملے اس کے جو برابر ہے. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا